بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ عمران خان صاحب نے ہفتے والے دن اپیل کی ہے کہ پاکستان بھر میں احتجاج کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے جو اسمبلی ممبران ہیں، پی ٹی آئی کی جو تنظیمیں ہیں اور لوگ باہر نکلیں۔ یہ جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، مینڈیٹ کو ایک طرح سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، پوری قوم اس پر احتجاج کرے اور یہ میسج جانا چاہیے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کو اگر اس طریقے سے تبدیل کیا جائے گا تو پاکستانی قوم اس کو تبدیل نہیں کرے گی، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے، آج مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انتخابات پی ٹی آئی جیتی ہے تو آپ پی ٹی آئی کو حکومت دیں، جو بھی انتخاب جیتے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو حکومت ملے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو سسٹم کے اندر ہیں یہ روئیں گے اور جو سسٹم کے باہر ہیں وہ مضبوط انداز میں بات کریں گے۔ تو بڑی ایک میننگ فل ان کی ایک پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ دوسری جانب جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ، اسی طرح کے پی میں جو پارٹی ہے اے این پی، یہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگلے چند دنوں میں اس ملک میں انتخابات کے حوالے سے کوئی اگر بڑی تحریک چلی یا کوئی اس کی پلاننگ ہوئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوتیں اس میں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایک آڈیو لیک ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ نون لیگ نے جب ان سے ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کی تو انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے یہ تو جعلی ہے 100%۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ بالکل وہاں پر کراچی میں نشستیں نہیں جیتی، لیکن ان کو جتوا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ 50-60% ان کا مینڈیٹ اصلی ہے۔ تو یہ جو انتخابات میں جو جعل سازی ہے، جو ریگنگ ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک گفتگو جو نون لیگ اور ایم کیو ایم کے بیچ ہوئی اور مصطفیٰ کمال جو بتا رہے ہیں ایم کیو ایم کے اپنے ساتھیوں کو، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم کی کوئی ضرورت نہیں ہے انتخابی الائنس حکومتی الائنس میں، کیونکہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے یہ 100% جعلی ہے، وہاں پر ایم کیو ایم کوئی سیٹیں نہیں جیتی، جبکہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ 40-40 50-50% جیتی ہیں۔ آج جن لوگوں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس میں انہوں نے جہاں پر ایک تحریک چلانے کی بات کی، یعنی احتجاج کی بات کی، تو وہاں پر ایک جو ویژولز آ رہے تھے اسمبلیوں میں جس میں تحریک انصاف کے لوگ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بڑی جفیاں ڈال رہے تھے، لیڈران جو تھے، اور بڑے ان کے ساتھ معانقے اور مسافے کیے جا رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس پر اظہار ناپسندیدگی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جا کے آپ یہ بتائیں، ان لیڈرز کو، تحریک انصاف کے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو اسمبلیوں میں اس طریقے سے شیر و شکر ہو رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں اور جفیاں ڈال رہے ہیں، کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے ورثاء پر یہ دیکھ کر کیا گزرتی ہوگی۔ تو یہ بہت ہی انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں، اور یہ آپ انہیں بتا دیں کہ اب اس طرح کے امیجز نہیں آنے چاہیے۔ یہ جو آپ سٹ پنجہ اور جفا اور ایک آپس میں تعلقات اور ایک بڑی رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ یک طرفہ رواداری ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے قید ہیں، جو ہماری خواتین قید ہیں، جو ہمارے ورکرز قید ہیں، ان کے ورثاء پر یہ سب کچھ دیکھ کر کیا گزرتی اور کیا بیت رہی ہوگی۔ تو جب تک وہ رہا نہیں ہوتے، جب تک کوئی جو اس ملک میں انجسٹس ہے جس میں پولیٹیکل پرزنرز بنائے گئے ہیں، جب تک وہ یہ نہیں وہ سلسلہ ختم ہوتا، تو تب تک اتنی زیادہ خیر سگالی کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے پھر جو ان کو جو دعوت دی گئی، ان سے کہا گیا کہ آپ ڈیل کر لیں، معاہدہ کر لیں، جھک جائیں، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آج عدالت میں جج صاحب کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا وہ بہت دلچسپ تھا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے۔ انہوں نے جب فرد جرم وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے قادر ٹرسٹ والا، اس میں جب کہا کہ وہ ان پر فرد جرم جو پڑھی گئی، تو انہوں نے کہا میں نے کیا پڑھنی ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ اور ان کا جج صاحب آپ جلدی ختم کریں اس کیس کو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے سزا دینی ہے، تو آپ دیں سزا اور معاملہ ختم کریں، یہاں پہ میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔
تو جو وکیل وہاں پر موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان تو ہنس پڑے یہ بات کہہ کر، بڑے کانفیڈنس میں انہوں نے بڑا یہ بات کہی، لیکن جج جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا، اس کی حالت دید نہیں تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ملزم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لگائیں فرد جرم، فیصلہ کریں جتنی جلدی ہو سکتے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے سزا ہی دینی ہے نا، دیں آپ سزا، کام کریں اپنا اور جائیں یہاں سے۔ تو یہ ایک جو رویہ آج خان صاحب کا نظر آیا، اور اس میں انہوں نے بالکل انتہائی سختی کے ساتھ ہر طرح کی جو ڈیل ہے اس کو کہا کہ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے جو امیدوار تھے جو جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، ہفتے کو لوگوں کو نکالیں، پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں کو لوگوں سے بھر دیں، اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم جو مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے وہ اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور جو اصل عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں انہی کو یہ اقتدار جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ خبر جو ڈیالہ جیل سے ہے، ایک تصویر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو وہاں پر نکلی تھی، جس میں وہ ابوذر سلمان نیازی بھی کھڑے تھے اور عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ تصویر، اس کے لیے بڑی ایک انکوائری ہوئی، بڑی اعلیٰ سطحی انکوائری ہوئی، پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس میں شامل ہوئی، لیکن نہیں پتہ چل سکا کہ وہ تصویر کیسے آئی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں، ایک اور بڑی مطلب سخت انکوائری ہوئی ہے، جو جیل کے افسران ہیں، جو پولیس والے ہیں، جو وہاں پر جو لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، سب کے فون یہ وہ سب کچھ چیک کیا گیا، نہیں پتہ چل سکا کہ وہ تصویر کس نے کھینچی تھی، اور وہ تصویر جو تھی وہ تو لیک تو آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ تصویر لی کس نے تھی۔ یہ جو ایک بڑی انکوائری ہے یہ وہ ناکام ہو گئی ہے۔ دوسرا، اسد طور کے حوالے سے آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا جس میں منیزہ جہانگیر تھی، انہوں نے اس کو ارینج کیا تھا، اس میں حامد میر صاحب بھی تھے، لیکن وہاں پر جو بات ہوئی یہ کہا گیا کہ ہم کوئی اسد طور اور عمران ریاض کی رہائی کا ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ صحافیوں نے وہاں پر یہ نعرے لگائے کہ ہم سب کو گرفتار کرو، ہم سب گرفتاری کے لیے تیار ہیں، آزادی صحافت کے لیے، اور یہ جمہوریت کو آزاد کرو، ایک عجیب نعرہ وہاں پہ لگا کہ جمہوریت کو آزاد کرو۔ اور اس میں حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ جو تمام الزامات اسد طور پر لگائے گئے ہیں وہ انہیں اون کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں پکڑو، ہم سارے صحافی یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ماضی میں جمہوریت کی بحالی کی جو تحریکیں ہیں وہ صحافیوں نے چلائی ہیں، پی ایف یو جے نے چلائی ہیں، ضیاء الحق کے خلاف بھی جو ہے وہ نثار عثمانی اور منہاج برنا صاحب نے تحریک چلائی تھی۔ تو ابھی بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے، صحافت کی بحالی کے لیے جو تحریک ہے وہ صحافی آلریڈی چلا چکے ہیں، اور اس میں پہلی گرفتاری جو ہے وہ اسد طور اور عمران ریاض کی ہو چکی ہے، اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صحافیوں کو ہم کو آپ گرفتار کرو، کسی طرح سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں رہائی دیں۔ تو بڑا وہاں پر جوش و خروش تھا، نعرے بازی بھی تھی۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ حکومت کریک ڈاؤن کرے گی۔ بہرحال ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔